اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور آقا دو عالم نور مجسم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کے اندر میری گفتگو کا موضوع ہے نماز غوثیہ کا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بیان۔ صلاۃ الغوثیہ سلسلہ قادریہ کے اندر نماز کے 2 رکعت نفل کے طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نماز ثابت ہے کہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی جائے کہ سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھی جائے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام پڑھا جائے۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد جس طرف عراق ہے اس طرف 11 قدم چلے جائیں۔ ہر قدم پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر اپنی حاجت کو پیش کرے تو اگر یہ نماز وہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اب یہ نماز سلسلہ قادریہ کے اندر پڑھی جاتی ہے اور باقاعدہ کتابوں کے اندر اس کا عملی طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اس نماز کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ اس نماز پر معترض تھے کہ یہ اسلام کے اندر ایسی نماز کی گنجائش نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے باقاعدہ سوال ہوا، اس سوال کے جواب کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس کو شرعی دلائل کی روشنی کے اندر بیان فرمایا۔ تو یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ آج کچھ گمراہ فرقے اس طرح کی چیزوں کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، پھر ہماری عوام الناس کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں کئی لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کے سامنے اس موضوع کو بیان کروں گا، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 7 کے اندر اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 569، اس کے اندر یہ رسالہ ہے۔ اس رسالے کا نام ہے
انہار الانوار می یمی صلاۃ الاسرار، صلاۃ الاسرار کے پانی سے انوار کی نہریں۔ صلاۃ الاسرار بھی اس کو کہا جاتا ہے، نماز غوثیہ بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ الاسرار بھی اس کو کہا جاتا ہے، نماز غوثیہ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے میں وہ سائل کا سوال آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جس سائل نے اعلیٰ حضرت سے سوال پوچھا اور جو اعتراضات اس نے اس نماز کے حوالے سے کیے تھے وہ اعتراضات آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب جو دیا، اس جواب کو جب بندہ سنتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا خان کو قرآن و سنت کے اندر کتنا کمال عطا فرمایا کہ اعلیٰ حضرت جو ہے علم کی ایک دنیا کا نام ہے۔ آج ہمارے بزرگوں نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، لیکن افسوس یہ ہے ہم اپنے بزرگوں کی علمی وراثت کو لیتے نہیں، اور آج ہوتا کیا ہے، جمعوں کے اندر یا دیگر محافل کے اندر وہی پرانا نظام چل رہا ہے، وہی پرانی تقریریں چل رہی ہیں، حالانکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اگر ہم ان کے مواد کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں تو نئی نئی معلومات جو ہیں بندے کے سامنے آئیں۔ اب وہ میں سوال آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر اس سوال کا جو جواب ہوگا اس جواب کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور یہ موضوع بڑا مفصل ہے، ایک جمعے کے اندر یہ بیان نہیں ہونا، ہو سکتا ہے کئی جمعوں کے اندر اس موضوع کو بیان کیا جائے۔ تو یہ میری گفتگو کا آج کا یہ موضوع کا پارٹ نمبر 1 ہے، جس کے اندر اس موضوع کو بیان کیا جائے گا۔ اگلے جمعہ المبارک کے اندر مزید اس کو آگے لے کر بیان کیا جائے گا۔ اب سوال سننا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سے سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ صلاۃ الاسرار یعنی نماز غوثیہ، جس کا میں نے ابھی طریقہ کو بتایا ہے کہ مغرب کے بعد جو نماز 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں، کہ صلاۃ الاسرار یعنی نماز غوثیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اور شرع میں جائز ہے یا نہیں؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا، آیا کہ یہ نماز حضور غوث پاک سے مروی ہے بھی یا نہیں، اور شرع کے اندر، شریعت کے اندر ایسی نماز کی گنجائش ہے یا نہیں؟ زید اس کی روایت کو بے اصل اور اسے بہجت الاسرار میں کسی فاسق بدعاتی کا الحاق بتاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار، بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے۔ آج بھی اگر کوئی غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے آج کے دور میں کتاب پڑھے گا نا تو اس کتاب کے اندر بہجت الاسرار کے حوالے ہوں گے، اور اتنی مستند وہ کتاب ہے، جس طرح حدیث پاک کی کتاب بخاری شریف ہے کہ جس کو سند کے طور پر حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ بخاری پڑھیں، امام بخاری کوئی حدیث لے کر آتے ہیں، باقاعدہ پہلے اس کی سند بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جو بہجت الاسرار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے کتاب ہے کہ اس کے اندر غوث پاک کے حالات بیان کیے گئے ہیں، تو یہ اتنی مضبوط کتاب ہے کہ غوث پاک کے جو سیرت کے احوال کو بیان کیا گیا، اس احوال کو بیان کرنے سے پہلے اس کی پوری سند بیان کی گئی ہے۔ کیا کی گئی ہے؟ پوری سند،
کہ فلاں نے فلاں سے یہ بات سنی، فلاں نے فلاں سے، پھر فلاں غوث پاک کا واقعہ یہ بیان کرتا ہے، یعنی پوری سند کے ساتھ آپ نے مضبوط طریقے سے غوث پاک کے زندگی کے احوال کو بیان فرمایا۔ آج بھی یہ مارکیٹ کے اندر مل جاتی ہے، اصل کتاب یہ عربی کے اندر ہے، اور اس کا ترجمہ بھی کچھ علماء نے کر دیا ہے۔ جو عربی پڑھنا نہیں جانتے، اردو پڑھنا جانتے ہیں، تو وہ ترجمہ پڑھ کر بھی غوث پاک کے احوال کو اس کتاب کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اب زید یہ کہتا ہے کہ جو یہ نماز غوثیہ ہے، وہ یہ کہتا ہے اس کی روایت بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ پھر زید کو کسی نے کہا یہ نماز غوثیہ کی جو روایت ہے یہ بہجت الاسرار کے اندر بھی ہے، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے جو کتاب لکھی گئی ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو زید نے آگے سے یہ کہا کہ جو بہجت الاسرار کے اندر کا روایت ہے تو یہ کسی نے ویسے اس کے اندر ڈال دی ہے، مصنف کی اپنی یہ بات ہے، یہ الحاقی بات ہے۔ اور زید اس پر دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو جی، تصانیف شیخ اکبر اور امام شعرانی کی نظیر دیتا ہے، کہتے بڑے بڑے صوفیہ کرام کی کتابوں کے اندر بھی مکسنگ ہوئی ہے، کہ کئی لوگوں نے ان کی کتاب کے اندر مکسنگ کر دی ہے، جو اس مصنف کی بات نہیں تھی کسی نے بات لکھ کر اس کتاب کے اندر ڈال دی ہے۔ لہذا زید کہتا ہے یہ نماز غوثیہ جو ہے اس کی نہ تو اصل ہے، اور بہجت الاسرار کے اندر اگر اس طرح کی کوئی روایت ملتی بھی ہے تو زید آگے سے کہتا ہے یہ اس مصنف کی اپنی روایت نہیں ہے بلکہ کسی نے اس کتاب کے اندر ڈال دی ہے۔ اب یہ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا جا رہا ہے، زید جو منکر ہے نماز غوثیہ کا اور اس انکار پر وہ عقلی دلائل بیان کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت سے اس کا سوال ہو رہا ہے۔ اب آگے زید کیا کہتا ہے کہ نماز فرض کے بعد قبلہ شریف سے انحراف، اب یہ بنیادی بات ہے جو لوگ بیان کر کے نماز غوثیہ کا لوگوں سے انکار کرواتے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ مرزا جیلمی جیسے لوگ اسی طرح کی بات کر کے پھر نماز غوثیہ کا انکار کرواتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نماز فرض کے بعد قبلے سے انحراف، کہ نماز غوثیہ کے اندر کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد عراق کی طرف بندہ چلتا ہے، تو جب عراق کی طرف چلے گا تو سینہ قبلے سے ہٹ جائے گا۔ اب زید کہتا ہے دیکھو یار یہ کون سی نماز ہے کہ جس سے بندہ قبلے سے منہ اٹھا کر کس طرف کرتا ہے، عراق شریف کی طرف کرتا ہے، اور کسی مزار ولی کی تعیین سمت، یعنی جس طرف غوث پاک کا مزار ہے اس مزار کی سمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ولی کا جو بارگاہ ہے اس کی طرف وہ کیا ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اور باحیت نماز یا تعظیم اس طرف چلنا، تذلل و خشوع تمام کرنا ہرگز درست نہیں۔ زید کہتا ہے عراق کی طرف بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بندہ چلتا ہے کہ اللہ پاک میری حاجت کو پورا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کون سا طریقہ ہے، قبلے سے ہٹ کر کس طرف جا رہا ہے، عراق شریف کی طرف چل رہا ہے، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چل رہا ہے۔ کہنے کا اس کا مقصد ہے اللہ کی بارگاہ میں پہلے موجود تھا نماز مغرب کی صورت میں، نماز مغرب پڑھ کر فارغ ہوا ہے تو نماز غوثیہ پڑھ کر اب اللہ کے بندے کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ عاجزی اور انکساری کس کی طرف ہونی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے۔ اب یہ عاجزی اور انکساری کس کے سامنے کر رہا ہے،
اللہ کے ولی کے سامنے کر رہا ہے، تو کہتا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے یہ جو طریقہ کار نماز غوثیہ کا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز جو بیان کی جاتی ہے اس کی اصل ثابت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ زید۔ اور ساتھ کہتا ہے، اب یہ تیسری دلیل دیتا ہے۔ پہلی دلیل تو کیا دیتا ہے؟ اس کی اصل ثابت ہے، اگر کسی کتاب کے اندر موجود ہے تو وہ الحاق ہے۔ دوسرا کہتا ہے یہ بات عقل میں نہیں آ رہی کہ بندہ بندے کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ عاجزی انکساری کر رہا ہے۔ اور تیسری دلیل یہ دیتا ہے، جناب یعنی غوث اعظم کو کتاب و سنت و سیرت صحابہ کے اتباع اور احکام شرع پر قیام اور محدثات سے اجتناب تام اور طاعات میں اخلاص اور ہر حال میں خدا پر توکل اور اعتماد میں استقامت کاملہ تھی۔ یعنی زید کہتا ہے غوث پاک کی جو شخصیت ہے، غوث پاک کی شخصیت تو یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کتاب و سنت کی اتباع کی، ساری زندگی صحابہ کرام کی سیرت کو اپنایا، شریعت کے احکام پر چلے، جو بدعت تھی بدعتوں سے غوث پاک نے اجتناب کیا، اور نیک کام کرتے تھے اس کے اندر اخلاص کو اپنایا، ہر حال کے اندر اپنے رب پر بھروسہ کیا، اپنے رب پر بھروسہ اور اعتماد کے اندر غوث پاک کو استقامت حاصل تھی۔ اب یہ کہتا ہے زید، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث پاک سے ایسی کوئی نماز ثابت ہو جس کے اندر خدا کے در سے چھڑوا کر اپنی طرف لگا رہے ہیں؟ کس کی طرف لگا رہے ہیں؟ اپنی طرف لگا رہے ہیں کہ راہ کی طرف چلو اور ہر قدم پر میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ تو غوث پاک تو ساری زندگی اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے رہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث پاک ایسی نماز کی تلقین فرمائیں؟ اب یہ بھی بہت بڑا گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو زید مختلف طریقوں سے نماز غوثیہ کے انکار کے اندر کر رہا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے یہ فعل کتاب و سنت و طریقہ خلفاء راشدین کے بھی خلاف ہے، نہ کتاب و سنت کے اندر یہ طریقہ ثابت ہے، نہ خلفاء راشدین کے طریقے کے مطابق ہے، سیرت و عمل صحابہ کے منافق بھی، تابعین تبع تابعین دیگر اسلاف کرام ائمہ اعظام سے اس طرح کا کوئی مسئلہ ثابت ہے؟ یعنی پہلے بزرگان دین کی طرف بھی چلے گئے، کسی نے اس طرح کی کوئی نماز بیان نہیں کی جس طرح کی نماز کس نے بیان کی ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی۔ تو اب آگے زید کہتا ہے عوام جو اسے عمل مشائخ کہتے ہیں، عوام کہتی ہے نماز غوثیہ پڑھنا یہ بزرگان دین کا عمل ہے، زید کہتا ہے قابل التفات نہیں، اس کی طرف توجہ نہ کوئی کرے۔ مشائخ میں جو اہل علم فقہا ائمہ ہوئے کسی نے اس کی مثل کی تصریح نہ کی، کسی نے اس طرح کی نماز کو بیان نہیں کیا، بلکہ سواد اعظم جو اہل السنہ والجماعہ ہے کہتے اس میں سے بھی کسی کا عمل ثابت ہے۔ لہذا یہ ساری بات کر کے زید یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ جو نماز غوثیہ پڑھی جاتی ہے یہ بے اصل ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، لہذا اس کو نہ پڑھا جائے۔ یہ سوال یہاں تک ہوا۔ اب اس کے جواب کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پہلے اپنا موقف بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں نماز غوثیہ کے حوالے سے جواب سنے گا خطبہ پڑھنے کے بعد، پہلے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اب اعلیٰ حضرت نے اپنا موقف بیان کیا، پھر اس موقف پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دلائل پیش کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنا نظریہ بیان کر دیا،
اس نظریے کو قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت کر کے بیان فرمائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں فی الواقع یہ مبارک نماز کون سی؟ نماز غوثیہ۔ اس کا طریقہ میں نے تقریر کے شروع میں بیان کیا تھا کہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اسی طرح دوسری رکعت کے اندر بھی ایسے ہی سلام پھیرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد پھر عراق کی طرف 11 قدم چلے جاتے ہیں، عراق کی طرف 11 قدم چلتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر حضور غوث پاک کے وسیلے سے اپنی حاجت پیش کرتے ہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو یہ نماز اس طرح پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں فی الواقع یہ مبارک نماز حضرات عالیہ مشائخ کرام کی معمول ہے، یعنی جتنے بھی صوفیہ کرام وہ اس نماز کو اپنے عمل میں لائے ہوئے تھے، اس کے اندر لائے ہوئے تھے، اپنے عمل کے اندر لائے ہوئے تھے، وقضائے حاجات اور حاجات کو پورا کرنے کے حوالے سے، وہ حصول مرادات کے لیے، مرادوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ نماز جو ہے ان بزرگان دین کے نزدیک یہ مقبول نماز تھی کہ اگر کوئی حاجت پیش آتی، کوئی مراد کا حصول ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میری فلاں مراد کو کیا کرے، پورا فرمائے، تو اس کے لیے حضرات مشائخ کرام یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ بھی چلتے چلتے میں یہ بات بتاؤں، اس کے اندر شرعی طور پر کسی قسم کی قباحت نہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ جو لوگوں کو برگلانے کے لیے کہتے ہیں کہ نماز تو بندہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے، پھر اس کو نماز غوثیہ کیوں کہتے ہیں؟ نماز غوثیہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو غوث پاک کی طرف منسوب ہے، کہ اس نفل کو پڑھ کر بندہ حضور غوث پاک کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے۔ اب نماز جو پڑھی جا رہی وہ اللہ کے لیے پڑھی جا رہی، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اب جو نماز غوثیہ پڑھ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھ کر مدد کس سے طلب کر رہا ہے؟ اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے۔ تو اللہ کا خود حکم ہے کہ کس سے مدد طلب کرو؟ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اب اس کے اندر کون سی شرعی قباحت ہے؟ پھر عراق شریف کی طرف چلنا، اس سے لوگوں کو بڑی تشویش ہوتی ہے، عراق شریف کی طرف اپنا سینہ جو ہے قبلے سے ہٹا کر عراق شریف کی طرف جایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ کیا ڈھونڈو؟ اب وسیلہ جو ہے اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جہاں پر وہ یہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو وہی رب جو اس قرآن کے اندر فرماتا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ مطلب کیا ہے؟ بغیر وسیلے کے اللہ کی معرفت ممکن نہیں، بغیر وسیلے کے اللہ کی پہچان ممکن ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی خود یہ قرآن ہے، قرآن پاک کی آیتیں ہیں جس کے اندر اس چیز کا ذکر ہے۔ اب عراق شریف کی طرف چلنا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر حاجت کو طلب کرنا یہ وسیلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور وسیلہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں
ایک تو بزرگان دین اس نماز کو اپنائے ہوئے تھے، اور بزرگان دین کا اس نماز کو اپنائے رکھنا اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ یہ نماز شرعی طور پر جائز ہے۔ اگر یہ نماز شرعی طور پر جائز نہ ہوتی، اتنے بڑے بڑے چوٹی کے بزرگ کبھی بھی ایسا کام نہ اپناتے جو شریعت کے خلاف ہو۔ کس کے خلاف ہو؟ شریعت کے خلاف۔ اللہ کا ولی جو ہے کوئی عمل اپنا سکتا ہے؟ بولیں تو صحیح، نہیں اپنا سکتا۔ اللہ کا ولی اسی وقت ہوتا ہے جب وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو بڑے بڑے اولیاء نے ان نمازوں پر عمل کیا، اس نماز کو ادا کیا، اور جب کوئی حاجت پیش ہوتی، چاہے دینی چاہے دنیاوی، اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے وہ نماز غوثیہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اب کئی لوگوں کو تشویش ہوتی ہے یہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لو۔ ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈائریکٹ کی بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے یا نہیں؟ کچھ ہی بات سے بولیں۔ اللہ اپنے بندوں کو بخشتا ہے نا، اللہ اپنے بندے پر رحم بھی کرتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ گار اگر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بخشے گا نہیں؟ یقیناً بخشے گا۔ اب خود قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کس کے پاس جاؤ؟ میرے محبوب کے پاس جاؤ۔ اب محبوب کے پاس بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ خود کام نہیں کر سکتا؟ بولے تو صحیح، اللہ تعالیٰ خود گناہ معاف نہیں کر سکتا؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے پاس جاؤ۔ پھر جانا بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہاں پر جا کر کرنا کیا ہے؟ جاؤ کا فاستغفر اللہ، جا کر وہاں اللہ سے بخشش کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر استغفار پڑھے، پھر بھی مسئلہ حل ہے۔ آگے فرمایا واستغفر لهم الرسول، میرا محبوب تمہارے لیے سفارش کرے۔ کیا کرے؟ اب آپ مجھے بتائیں، مکہ چھوڑ کر اللہ کہاں بھیج رہا ہے؟ سمجھ نہیں لگ رہی آپ کو؟ مدینے بھیج رہا ہے۔ اللہ کہاں بھیج رہا ہے؟ اب جن لوگوں کو توحید اتنی خطرے میں نظر آتی ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کے لیے مکہ جاؤ، بیت اللہ جاؤ، اب اللہ تعالیٰ بیت اللہ نہیں بھیج رہا، حالانکہ بیت اللہ کی بڑی شان ہے، بیت اللہ کو اللہ نے بڑا شرف عطا فرمایا، لیکن گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی بجائے کہاں بھیج رہا ہے؟ مدینۃ الرسول، اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ جاؤک فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اے لوگو تم میرے محبوب کے پاس آؤ ان کی ظاہری زندگی میں، جب وہ ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہو اس وقت تم نے آنا ہے۔ یہ اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کا حکم مطلق ہے۔ اس کا مطلب ہے جب میرے محبوب اپنی ظاہری حیات کے اندر موجود ہو اس وقت بھی آ جاؤ، اور جب میرے محبوب کا وصال ہو جائے پھر بھی آ جاؤ، پھر بھی کیا کرو؟ آ جاؤ۔ یہ آیت مطلق ہے، کوئی مائی کا لال قرآن پاک اس آیت کو حضور کے ظاہری زمانے کے ساتھ خاص نہیں کر سکتا۔ اگر خاص کرے گا تو شریعت کا قانون ہے، قرآن پاک کی آیت کو خاص کرنے کے لیے یا تو اس کے مقابل کے اندر قرآن کی دوسری آیت لائے، اگر دوسری آیت نہیں پھر حدیث متواتر لے کر آئے،
جو قرآن پاک کے حکم کو خاص کرے۔ اب یہ حکم عام ہے، کیا مطلب ہے؟ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، چاہے میرے محبوب اپنی ظاہری حیات کے اندر موجود ہو، چاہے میرے محبوب کا ظاہری طور پر وصال ہو جائے، تمہیں اجازت ہے کہ تم محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور آ کر پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ پھر بھی کام نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر میرا محبوب تمہارے لیے سفارش کرے۔ جب محبوب سفارش کرے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب جا کر اللہ کو تواب بھی پاؤ گے، اللہ کو رحیم بھی پاؤ گے، اللہ کو تواب بھی پاؤ گے، اللہ کو رحیم بھی پاؤ گے۔ اب یہ بھی قرآن حکم ہے۔ اب کوئی آج کا بندہ یہ کہے یار اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ حضور کے پاس کیوں بھیج رہا ہے؟ اپنے محبوب کے پاس کیوں بھیج رہا ہے؟ محبوب کے پاس بھیج، کیا اللہ یہ کام نہیں کر سکتا؟ اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے یقیناً میں تواب ہوں، رحیم ہوں، لیکن کوئی اگر میرے نبی کے وسیلے سے آئے گا تو پھر میں یقینی طور پر معاف فرما دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ یقینی طور پر معاف کر دوں گا۔ اب نماز غوثیہ کو بھی ان دلائل کی روشنی کے اندر دیکھیں کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے قرآن پاک کے حکم کے مطابق، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد مانگو، اور نماز پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھا جا رہا ہے، اور درود شریف اللہ کا حکم ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ آپ نماز کے بعد ہی پڑھنے، ہم کہتے ہیں قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ اب اس کے اندر کوئی وقت کی قید ہے کہ کون سے وقت کے اندر پڑھنا ہے، کون سے وقت میں نہیں پڑھنا؟ تو درود شریف پڑھنے کا جو حکم ہے اس آیت سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد عراق شریف کی طرف جو چلا جاتا ہے، کتنے قدم؟ 11 قدم چلے جاتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس تک۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ نماز، جو نماز غوثیہ ہے، یہ مشائخ کرام اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنے عمل میں لائے ہوئے تھے، اور خود یہ نماز حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور آپ نے 9 کتابوں کے حوالے دیے۔ کتنی؟ 9 کتابوں کے حوالے دیے۔ آپ نے فرمایا بڑے بڑے علماء جس میں شیخ عبدالحق محدثی دہلوی جیسے لوگ ہیں، آج برِ صغیر پاک و ہند کے اندر جتنے بھی علم حدیث بیان کرنے والے ہیں، ہر بندے کی سند شیخ عبدالحق محدثی دہلوی تک جا کر ختم ہوتی ہے۔ اب شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب زبدۃ الآثار کے اندر آپ اس نماز کا ذکر فرماتے ہیں۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور اتنے بڑے عالم ربانی ہیں، وہ اپنی کتاب کے اندر اس نماز کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اگر یہ نماز کی گنجائش ہی نہ ہوتی، اتنے اتنے بڑے علماء، اتنے اتنے بڑے اکابرین جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر معرفت اور پہچان حاصل کی، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نماز غوثیہ کو بیان فرمایا۔ باقاعدہ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ جو مجدد گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر نماز غوثیہ کو بیان فرمایا، اور اپنی اپنی کتابوں کے اندر علماء اس نماز کو بیان بھی کرتے اور باقاعدہ اس کی اجازتیں دیتے تھے
اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو اس کی اجازت دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ نماز غوثیہ جو ہے اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوتی تو کوئی عالم، کوئی بزرگ جو ہے اپنی اپنی کتاب کے اندر اس نماز کی فضیلت بیان نہ کرتا، اپنی کتابوں کے اندر اس کا ذکر نہ فرماتا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بھی مختصر سا تعارف پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ اس کے حوالے سے اگلے جمعۃ المبارک کے اندر اس کے مزید دلائل کو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ابھی مختصر انداز سے آپ کو میں نے یہ تمہید سمجھائی ہے کہ جس کے اندر ہے کہ نماز غوثیہ شرعی طور پر پڑھنے کے اندر کوئی حرج والی بات، بلکہ اس کے پڑھنے کے فضائل ہیں، اس کے پڑھنے کے مزید انشاءاللہ گفتگو اگلے جمعۃ المبارک کے اندر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔